من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ سبا سورت نمبر 34 اور سورہ فاطر سورت نمبر 35 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سورہ سبا مکی سورت ہے اور اس میں کل 54 آیتیں ہیں۔ اس سورت میں اہم بات یہ ہے توحید، رسالت اور آخرت سے متعلق، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جو توحید پر عمل کرنے سے اور شکر ادا کرنے سے انہیں کتنا فائدہ ہوا، اور اسی طرح شرک اختیار کرنے والوں کو کتنا نقصان ہوا ہے، جیسا کہ قوم سبا نے شرک کیا، ناشکری کی، ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ سورہ کا آغاز یوں ہے: تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور وہ حکمت والا و باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے، اور وہ رحم کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ یہاں اللہ رب العالمین جو کافروں کا قول ہے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب کی قسم، قیامت آ کر رہے گی، قائم ہو کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ آسمان و زمین میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ آگے ذکر ہو رہا ہے، رسالت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کافروں نے کہا کیا ہم تمہیں ایک آدمی نہ بتائیں جو ہمیں خبر دیتا ہے جب ہم مٹ جائیں گے زمین کے اندر، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اس نے اللہ کے اوپر یہ بات گھڑ لی ہے، اسے جنات کا سایہ لاحق ہوا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ لوگ ایسی قسم کی باتیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے بتایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو نعمتیں دی تو انہوں نے شکر ادا کیا۔ ہم نے اس شکر کی وجہ سے انہیں فضیلت عطا کی۔ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کریں، پرندوں کو بھی ہم نے حکم دیا کہ وہ تسبیح کریں، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیا۔ ان سے کہا کہ لوہے سے زرہیں بناؤ جو جنگ میں کام آتی ہیں۔ سب سے پہلے داؤد علیہ السلام نے اسے بنایا ہے۔ دیکھا اللہ نے کیسی نعمت دی ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوائیں کنٹرول میں کر دی، مسخر کر دیا۔ ہوائیں دوپہر تک 1 مہینے کی مسافت سے لے کر جاتی ہے اور شام تک لے کر واپس آتی ہے، گویا کہ 2 مہینے کی مسافت سے 1 دن میں ہوائیں چلتی تھی، پورے تخت کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ انہیں لے جاتی جہاں وہ چاہتے، جہاں سلیمان علیہ السلام چاہتے انہیں یہ ہوائیں لے کر جاتی۔ جنات بھی ان کے ماتحت تھے۔ جنات بڑی بڑی دیگیں بناتے، بڑے بڑے قلعے بناتے، مجسمے تیار کرتے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کے چشمے نکال دیے۔ آگے اللہ نے فرمایا
کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ بات عام ہو گئی تھی کہ جنات غیب کی باتیں جانتے ہیں، یہ بات مشہور ہو گئی تھی۔ لیکن اللہ نے جب سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کیا تو جنات کو کیسے پتا چلا؟ جب ان کی لاٹھی کو کیڑے نے کھانا شروع کیا اور وہ لاٹھی کے بل گر گئے، تب انہیں پتا چلا کہ انہیں غیب کا علم نہیں ہے۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو جنات اتنے دن کیوں تکلیف برداشت کرتے؟ ایسے ہی اس بات کا پتہ بھی چلا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے موت آتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے بل پر بیٹھے تھے، لیکن یہ لاٹھی جب گر گئی تو وہ زمین پر گر گئے۔ آگے اللہ ذکر فرماتا ہے، جن لوگوں نے ناشکری کی تو اللہ انہیں برباد کیا، وہ قوم سبا تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ ایمان لائی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ قوم سبا جو یمن کے اندر آباد تھی، اللہ نے انہیں نعمتیں دے رکھی تھی۔ تو پہاڑوں کے بیچ میں ان کی بستیاں آباد تھی، پانی آتا تھا، باغات تھے، اللہ نے کڑویلے باغات میں تبدیل کر دیے۔ ان لوگوں نے کہا، اے اللہ ہماری بستیوں کے درمیان دوری فرما دے، جبکہ اللہ نے یہ نعمت دی کہ جب وہ سفر کے لیے نکلتے تو ایک بستی سے دوسری بستی میں جب پڑاؤ ہوتا تو شام کے وقت دوسری بستی میں داخل ہو جاتے، انہیں تکلیف نہ ہوتی کہ جنگل سے گزرے، انہیں کوئی پریشانی لاحق نہ ہوتی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو ہمارے سفر میں ریت بھی لا، ٹیلے بھی لا، میدان بھی لا، جنگل بھی لا، تاکہ ہمیں تکلیف کا احساس ہو، تب تو پتا چلے گا کہ ہم سفر میں ہیں۔ یہ نعمتیں نہیں چاہتے کہ ایک سفر سے نکلیں اور دوسرے سفر میں رات ہوتے ہوتے ہی دوسری بستی میں چلے جائیں۔ ناشکری کی، اللہ نے ختم کر دیا۔ اللہ نے انہیں نعمتیں دی تھی، انہوں نے شکر ادا نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ نے ابلیس کا وہ واقعہ بیان کیا۔ ابلیس نے سچ کر کے دکھا دیا کہ اس کی پیروی کرنے والے زیادہ ہوں گے، یہ بات سچی ہوئی۔ اور اللہ نے فرمایا، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے اسی سورہ میں کہا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ غیر اللہ کی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ آسمان و زمین میں کسی بھی چیز کے یہ مالک نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ لوگ حصے دار ہیں، نہ ہی مددگار ہیں۔ شفاعت سے متعلق بیان کرتے ہیں کہ سفارش انہیں فائدہ نہیں دے گی مگر اس کے حق میں جس کے حق میں اللہ اجازت دے دے، جیسے کہ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 255 میں اللہ نے بیان کیا، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے، کافروں نے کہا ہم قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قیامت کے دن یہ کمزور لوگ کہیں گے کہ ان مالداروں نے بھٹکایا، لیکن وہاں یہ سب کہتے رہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کسی بھی بستی کو جب اللہ برباد کرتا ہے یا وہ برباد کرنے کی نوبت تک اپنے برے عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوشحال لوگوں کو حکم دیتا ہے، وہ لوگ فساد پھیلاتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس اولاد ہے، ہمیں عذاب نہیں آئے گا، دنیا میں بھی ہم خوشحال ہیں اور مرنے کے بعد بھی ہم خوشحال رہیں گے۔ اللہ کے نزدیک ایمان اور عمل صالح کی اہمیت ہے، نہ کہ مال کی اور نہ ہی اولاد کی۔ قیامت کے دن فرشتوں سے اللہ پوچھے گا ان کافروں کی توہین میں، کیا تم نے انہیں حکم دیا تھا کہ یہ لوگ تمہاری بات کریں؟
فرشتے کہیں گے اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وہ لوگ تو جنات کی بات کرتے تھے۔ کفار مکہ کو کہا جا رہا ہے بھلا بتاؤ جتنی قومیں گزر گئی ہیں وہ تم سے 10 گنا زیادہ تھیں، تم اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ کسی بھی بستی کو جب برباد کیا جاتا ہے غور کرنا چاہیے کہ خوشحال لوگوں کو اس قسم کے فساد کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایسے برے عمل سے بچائے رکھنا۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی بستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپ کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، تم میں سے ایک ایک دو دو سوچو غور کرو۔ اللہ کہتا ہے تمہارا یہ ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاگل نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ سے اور یہ ڈرانے والے ہیں۔ حق آ گیا ہے اور باطل نے کبھی حق پر غالب نہیں آیا اور نہ ہی آنے والا ہے۔ اب سورہ فاطر سورت نمبر 35 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں کل 45 آیتیں ہیں۔ اس میں آخرت کا تذکرہ ہے اور توحید کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو آسمان و زمین کو نئے سرے سے بنایا، جبکہ کوئی چیز کسی نے نہیں پیدا کی، اللہ ہی ہے جو تنہا تنہا ان تمام کو پیدا کیا۔ ان فرشتوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، حاصل بنانے والا، پیغام پہنچانے والا۔ وہ فرشتے جس کے اللہ نے 2 پر رکھے یا 3 یا 4 پر رکھے، جس کو چاہے پیدا کرے۔ اللہ جس کو رحمت دے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس سے اللہ چھین لے رحمت اپنی اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اے لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا؟ نہیں۔ وہ تمہیں روزی دیتا ہے، کوئی اور ہے جو تمہیں روزی دے؟ بالکل نہیں۔ تنہا تنہا اللہ تعالی ہے، کہاں تم جا رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اس سے پہلے کہ لوگوں نے بھی اپنے نبیوں کو اسی طرح جھٹلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر سے کام لیجئے۔ جو عزت چاہتا ہے، تمام عزت اللہ کے پاس ہے۔ دنیاوی خداؤں کے پاس جانے سے یہ عزت نہیں ملے گی، عزت تو ملے گی اسلام پر عمل کرنے سے، اور عزت اللہ ہی کے یہاں ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے عزت۔ لوگوں شیطان کو اپنا دشمن بنا لو، وہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی جا رہی ہے۔ وہی اللہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، تمہارے جوڑے جوڑے بنائے۔ اللہ کی نشانیاں غور کرو، 2 سمندر، ایک میں میٹھا پانی اور ایک کھارے پانی کا ہے۔ سمندر سے تازہ گوشت یعنی مچھلیاں نکالتے ہو تم، اور تم اسے کھاتے ہو اور کشتیوں میں سوار ہوتے ہو۔ اللہ کی نشانی پر غور کرو، دن کو رات میں داخل کرتا ہے وہ، اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ سورج و چاند کو ایک متعین وقت کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ تمہارا رب تو وہ ہے جس کے لیے بادشاہت ہے۔ اللہ کے علاوہ جو تم پکارتے ہو، جس کو پکارتے ہو، وہ کھجور کے گٹلی میں لگے ہوئے چھلکے کے برابر بھی اس کی اہمیت نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، نہ ہی اس کے مالک ہیں۔ تم ان کو پکارو، وہ سنیں گے نہیں، اگر سنیں گے بھی تب بھی وہ جواب نہیں دیں گے۔ اللہ کی طاقت تو وہ ہے، وہ مالدار ہے، تم لوگ فقیر ہو۔ اے لوگو تم تمام کے تمام محتاج ہو اسی کے، اور اللہ مالدار ہے، تعریفوں والا ہے۔ اس کے بعد قیامت کے دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ نشانی بیان فرماتا ہے، غور کرو، اندھے اور دیکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔
اسی طرح زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے، اللہ کھلم کھلا ڈرانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اللہ کی نشانیاں اللہ بیان فرماتا ہے، آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، پھر آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ علماء کے بارے میں کہ اللہ سے ڈرنے والے حقیقی طور پر علماء ہی ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کیونکہ علماء کو معلوم ہے، انہوں نے پڑھا ہے، اگر کوئی عالم اللہ سے نہیں ڈرتا تو انہیں عالم کہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ علماء تو وہ ہیں جو علم اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ اس امت کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر ایمان لائی ہے۔ ان کی 3 قسمیں ہیں، ایک تو وہ جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، دوسرے وہ جو بیچ والے ہیں، اور تیسرے وہ جو نیکی میں آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ ان تینوں سے اللہ خوش ہے، یہ کامیاب ہے، اور ان تینوں کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمارا شمار ان میں کر دے۔ یہ لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے تو یہ کہیں گے اے اللہ تو یہاں سے ہمیں نکال دے، ہم نیک عمل کریں گے، لیکن افسوس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کہے گا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، تم نے اپنی عمر کو کہاں برباد کیا؟ آگے تذکرہ ہو رہا ہے اللہ کی ذات تو وہ ہے جو آسمان زمین کو کے تمام بھیدوں کو جانتا ہے۔ اس کے بعد غیر اللہ کی حقیقت کو بتایا جا رہا ہے، بھلا بتاؤ مجھے ان لوگوں نے کچھ پیدا کیا ہے؟ کیا زمین کے اندر کچھ حصہ ہے یا آسمان کے اندر ان کا کچھ حصہ ہے؟ نہیں۔ کفار مکہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کفار مکہ کہتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی نبی آئے گا تو ہم ان کی بات مانیں گے۔ پہلے یہ باتیں کہتے تھے، لیکن جب نبی آئے تو وہ بات ماننے سے انکار کر دیے۔ آسمان و زمین کو اللہ نے اللہ تھاما ہوا ہے، ورنہ آسمان اور زمین اگر ہٹ جائیں کون ہے جو اسے تھامے رکھے؟ کوئی نہیں ہے، لیکن تکبر کی وجہ سے یہ بات نہیں مانتے۔ ان سے زیادہ طاقتور لوگ دنیا سے گزر گئے ہیں، اللہ نے انہیں برباد کیا، کیا وہ لوگ انتظار میں ہیں؟ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ اگر وہ ہر غلطی پر مواخذہ شروع کر دے، سزا دینا شروع کر دے تو زمین میں کوئی نہیں بچے گا، لیکن وہ آخرت تک اس کو مؤخر کر دیا ہے۔ ان کا معاملہ وہاں کے حوالے کیا ہے، وہاں لے گا وہ۔ اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے پوری طرح۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔